بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھٹا پارہ لا یحب اللہ، تسلسل سورۃ النساء۔ اہل کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ لکھی لکھائی کتاب آسمان سے منگوا دیں۔ قرآن عزیز نے واجگاب انداز میں کہا کہ ایسا مطالبہ کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر مطالبے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے، مثلاً خدا کو علانیہ دکھا دو۔ اس سرکشی کی وجہ سے ان پر ایک بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ اور ایسی ہی دوسری کئی کھلی نشانیوں کو دیکھ کر بھی انہوں نے اپنی باقیانہ روش نہ چھوڑی، بچڑے کو معبود بنا کر پرستش شروع کر دی، ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے مختص کرنے کے احکام کی خلاف ورزی کی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور کئی پیغمبروں کو ناحق قتل کر ڈالا، مریم بطول پر سخت گھناؤنا الزام لگایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا، حالانکہ نہ وہ قتل کیے گئے نہ سلیب پر جلائے گئے۔ اللہ نے جس انوکھے انداز میں انہیں پیدا کیا تھا اسی منفرد انداز نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ بھی اعجاز ہے، وہ بھی اعجاز۔ ان کی نرالی پیدائش کے سوا کچھ نہ تھی کہ ایک کلمہ، ایک روح، ایک حکم کہ وہ مریم صابرہ کی طرف بھیجا جو رحم مادر میں پہنچ کر بچہ بن گیا۔ اللہ صرف ایک ہے، تین خداؤں کا عقیدہ تسلیم صرف سراسر لغو اور باطل ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ مسیح علیہ السلام نے اپنے کو اللہ کا بندہ گرداننے میں کبھی آر نہ سمجھا اور نہ ہی فرشتے ایسا سمجھتے ہیں۔ پر جو بھی بندگی رب کو اپنے لیے آڑ سمجھے اور تکبر کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہاں اس کے سارے نام نہاد حامی، سارے نام نہاد مددگار اس کی کسی طرح بھی مدد نہ کریں گے۔ بنی اسرائیل سود لینے اور دوسروں کا مال اڑا دینے میں بڑے طاقتے، اللہ کے راستے روکنے میں آگے آگے رہتے تھے، پھر اپنے جرائم پر وہ اتنے بے باک تھے کہ وہ اپنے دلوں کو محفوظ ہونے کا دعویٰ کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دردناک عذاب سے پہلے ہی بہت سی حلال و جائز چیزوں کو ان کے لیے خصوصی طور پر حرام کر دیا اور اس طرح ان کو مزید پابندیوں میں جکڑ دیا۔ سورہ مائدہ۔ اے ایمان والو، تم پر جتنی پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کو بجا لاؤ۔ خدا پرستی کی جتنی بھی علامت ہیں، جتنی بھی نشانیاں ہیں، ان کی توہین نہ کرو۔ نیکی اور خدا ترسی کے جتنے بھی کام ہیں ان سب سے تعاون کرو۔ گناہ اور زیادتی کے جتنے بھی کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ مردار جانور، خون، سور کا گوشت، خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا ہوا جانور، گلا گھٹ کر چوٹ کھا کر بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہوا جانور، کسی درندے کا چیر پھاڑا ہوا اور کسی آستانے پر ذبح کیا ہوا جانور، ان سب کا کھانا حرام ہے۔ اور یہ بھی گناہ ہے کہ اپنی قسمت کا حال 500 یعنی جوتش کے ذریعے معلوم کیا جائے۔ اللہ کا دین مکمل ہو چکا ہے، اس کی نعمت تمام ہو چکی ہے اور کافر دین اسلام سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اور ایسے جانور کا گوشت جائز ہے جسے سدائے ہوئے شکاری جانور نے پکڑ لیا ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ عبارت مختصر، ساری پاک چیزیں حلال ہے، حتیٰ کہ اہل کتاب کا کھانا بھی اور ان کی محفوظ عورتیں بھی، بشرطے کہ مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لیا جائے۔ نماز کے لیے اٹھو تو وضو کر لو، جنابت کی حالت ہو نہ نہا دھو کر پاک ہو جاؤ، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اللہ سے کیے ہوئے پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو، عدل کرو، کسی گروہ سے دشمنی ہو تو اشتعال میں آ کر انصاف سے نہ پھر جاؤ۔ اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ دشمنوں کی حد درازی سے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر 12 سردار مقرر کیے اور ان سے پختہ عہد لے کر فرمایا، اگر تم نے نماز قائم رکھی، زکوٰۃ دیتے رہے، رسولوں کی اطاعت و مدد کرتے رہے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے تو ہم تمہاری برائیوں کو محو کر دیں گے۔ مگر انہوں نے یہ سب کچھ بھلا کر کفر کی روش اختیار کی، شاہراہ مستقیم سے بھٹک کر اپنی منزل کھو دی، نتیجے کے طور پر اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، پھر ان کے دل سخت کر دیے گئے۔ اب وہ کتاب اللہ توریت کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، الفاظ کے الٹ پھیر کے ذریعے حق بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے۔ یہی حال نصارہ کا بھی ہے، انہوں نے بھی اپنی روشن تعلیمات کے بڑے حصے کو بلا دیا۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر یہ لوگ بڑا کفر کر گزرتے ہیں۔ یہ نصرانی سن لیں کہ اگر اللہ چاہے تو مریم کو اس کے بیٹے
مسیح کو اور سارے بنشندگان ارض کو ہلاک کر سکتا ہے۔ کسی کے اندر یہ تاب مجال نہیں ہے کہ اللہ کو اس غضبناک ارادے سے باز رکھ سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش تمہارے لیے عجوبہ ہو تو ہو، مگر اس کشف میں احساس خدا کے لیے بالکل معمولی سی بات ہے۔ یہود و نصارہ دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے فرزند ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں، یہ سب بکواس ہے۔ یہ بھی ویسے ہی انسان ہے جیسے دوسرے اور انسان۔ اللہ کے رسولوں کی آمد کا سلسلہ عرص دراز سے بند تھا، اب البتہ ایسے میں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ کتاب اللہ کی جن باتوں کی تعلیمات پر اہل کتاب نے پردہ ڈال دیا تھا وہ سب کھول رہے ہیں۔ وہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور دوزخ سے ڈرا رہے ہیں۔ بس اہل کتاب کو چاہیے کہ اس کی رہنمائی قبول کر لیں تاکہ وہ اندھیروں سے نکل کتاب الہی کی روشنی میں آ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ سرزمین مقدس فلسطین کو حاصل کرنے کے لیے اقدام کریں، لیکن قوم نے ہیلے حوالے شروع کر دیے اور کہا کہ اللہ اور اس کا نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام ہی جنگ کر کے اس علاقے پر قابض ہو جائیں، وہ بعد میں آئیں گے۔ اس نافرمانی اور گستاخی کی سزا اللہ نے اس طرح دی کہ وہ 40 سال تک جلا وطن کر دیے گئے، ذلت میں ڈوبی پناہ گزیوں کی زندگی گزارنے کے لیے۔ ایک دفعہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی رسم انجام دی، ایک کی قبول ہوئی لیکن دوسرے کی نہیں۔ جس کی قبول نہ ہوئی اس نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو کر رہ گیا۔ لاش جوں کی تم پڑی رہی تو خدا نے کوا بھیج کر اس کو دفن کرنے کی تدبیر سجائی۔ اسے اب اپنے گناہ پر بڑی ندامت ہوئی۔ بنی اسرائیل کو اسی لیے اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے بتلا دیا تھا کہ بلا سبب کسی کو قتل کرنا گویا پوری نوع انسانی کو قتل کرنا ہے، اور کسی کی زندگی کو بچانا گویا ساری انسانیت کو زندگی بخشنا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ ڈالے جائیں یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ تو رہی دنیا کی سزا، آخرت میں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اے مسلمانوں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر مناسب اور بہترین ذریعے کے متلاشی رہو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرتے رہو۔ قیامت کے دن اگر کافر روئے زمین کی ساری دولت بلکہ اس سے بھی دگنی دولت فدیے میں دے کر عذاب سے بچنا چاہیں بھی تو فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ وہ عذاب جہنم سے بچ نکلنے کی بار بار کوشش کریں گے مگر بھاگ نہ سکیں گے۔ مرد یا عورت جس نے بھی چوری کی ہو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ توریت میں حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، غرض ہر عضو کے بدلے وہی عضو اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ یا پھر کفارہ دیا جائے۔ ان صریح احکام کے باوجود یہودی طرح طرح کی تعویلات و تعبیرات کے ذریعے ان احکام کے خلاف فیصلے کرتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ لوگ بال حرام کے کھانے میں بڑے طاق ہیں۔ معاوضہ لے کر احکام الہی کی تعبیر میں الٹ پھیٹ کرنا ان کا شب و روز کا معمول تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تصدیق کی، ان پر انجیل نازل کی گئی۔ سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا جو تمام پچھلی کتب آسمانی کا جامع ایڈیشن ہے۔ اہل کتاب کو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ دین کو مذاق اور سامان تفریح بنانے والے، نماز و اذان کا استہزاء کرنے والے اور یہودی اور عیسائی کہلانے والے دوستی کے لائق نہیں ہیں۔ ان کے دوست درخت اللہ، اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہی گروہ غالب رہنے والا ہے۔ اب اگر کوئی دین اسلام سے منحرف ہو جاتا ہے تو ہو جائے، اللہ ان کی جگہ بہت سے ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو اللہ کے محبوب ہوں گے، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور جو کسی کی لعنت ملامت سے خوفزدہ نہ ہوں گے۔ جن لوگوں نے مسیح ابن مریم علیہ السلام کو اللہ گردانا یا عقیدہ تثلیث پر ایمان رکھا وہ سب کفر بکتے ہیں۔ خدا واحد کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مشرکین کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ مسیح ابن مریم بس ایک رسول تھے، ان کی مادر محترم ایک راز گفتار خاتون تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہود اور مشرکین اہل ایمان سے دشمنی کرنے میں بہت زیادہ سخت ہے، لیکن نصارہ عیسائی ایمان لانے والوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں کیونکہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا راہب پائے جاتے ہیں۔